اسلامی درست عقائد حصہ دوم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی نئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں میں گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ نمبر 24 ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے بھی ایمان کی حالت میں دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ عقیدہ نمبر 25 صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنیٰ درجہ کے صحابی کے برابر مرتبہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ عقیدہ نمبر 26 پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عقیدہ نمبر 27 ایمان تب درست ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 28 قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ادھر ادھر کر کے اپنے مطلب کی معنی گھڑنا بد دینی کی بات ہے۔ عقیدہ نمبر 29 گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 30 گناہ چاہے کتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 31 اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 32 کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 33 غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو بھی جاتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 34 کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 35 جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد مردے کو دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ جس حال میں ہو، اس کے پاس 2 فرشتے جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ مزے میں پڑ کر سویا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 36 مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام مردے کو جو بھی ٹھکانہ ہے اسے دکھایا جاتا ہے۔
جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر حسرت بڑھاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 37، مردہ کے لیے دعا کرنے سے یا کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 38، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد برپا کرے گا۔ اس کو مار ڈالنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یأجوج ماجوج بڑے طاقتور لوگ ہوں گے، وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہوں۔ عقیدہ نمبر 39، جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے، اور اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ عقیدہ نمبر 40، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر زندہ ہو جائے تو دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو کی جائے گی، برے بھلے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، بعض بے حساب جنت میں جائیں گے، نیکوں کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، جو بد ہوں گے وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ عقیدہ نمبر 41، دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں کی اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ عقیدہ نمبر 42، بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں، بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس میں سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ عقیدہ نمبر 43، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ عقیدہ نمبر 44، شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ عقیدہ نمبر 45، جن لوگوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بہشتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کو بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ کچھ نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 46، بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ عقیدہ نمبر 47، دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 48، عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اس کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ نمبر 49، آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔